बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन, देखने सुनने वाले सभी को एहसान अल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर। इस चैनल के ऊपर आपको देखने के लिए नई नई वीडियो और बकरियों के हक़ाइक़ और उसके बाद इस्लामी किस्से यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं, बकरी के हवाले से बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप अभी तक चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन आप ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बकरी के हवाले से कि तमाम जानवरों से जो अफजल जानवर है उसको बकरी कहा जाता है, गोट कहा जाता है। अगर अहादीस मुबारका में हम देखें, नज़र दौड़ाएँ और मुतालिया करें तो 1351 अहादीस बकरी के हवाले से जिनमें बकरी का बाकायदा नाम आया है वो अहादीस मुबारक में मौजूद हैं। और अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात करें तो उसके अंदर भी 35 जानवरों का नाम अल्लाह पाक ने लिया है जो अल्लाह पाक ने अपने अल्फाज के अंदर बयान किया है। उनमें एक नाम बकरी का भी आया है जो कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। अफसल तरीन जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पालने की, संभालने की तरगीब दी है अपनी उम्मत को। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मैंने किस्सा मुख्तसर बयान किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कि बैतुल मुक़द्दस की जो सहरा है, जो ज़मीन है, जब वो ख़रीदी गई तो वहाँ पे भी बकरी के इवज़ बैतुल मुक़द्दस को बनाया गया जो मुसलमानों का पहला किबला अव्वल है। तो आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने टाइटल के ऊपर देखा होगा, थंबनेल आपने देखा होगा कि बकरी की खिदमत के बदले बीवी, नेक बीवी, वफ़ादार बीवी। और तो जी इस किस्से को बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आगाज़ करते हैं, सुनिएगा लास्ट तक, वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ जस्ट 10 मिनट हैं और 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो जी ये वाक़या है अल्लाह के दोस्त जिनको कलीमुल्लाह भी कहा गया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए, मिस्र में रहे और वहाँ पे जो उनकी कौम थी ये वही सिलसिला है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से आगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक ये पहुँचता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में थे। बनी इसराइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ये वही लड़ी है जो चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये बनी इसराइल है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में अपनी आँख खोली और वहाँ पे जवानी के मराहल तय किए। तो बहरहाल वहाँ पे रहते हुए आपने वो वाक़या सुना होगा जो मिस्र का उस वक़्त बादशाह होता था, बाकायदा उसका नाम फ़िरौन नहीं था, जो वहाँ पे बादशाह होता था उसको फ़िरौन के नाम से जाना जाता था। तो आपने ये वाक़या मशहूर सुना है कि वो लड़कों को कत्ल करता था और लड़कियों को ज़िंदा रखता था। बहरहाल अल्लाह के मुअज़्ज़े हैं, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मन के घर के अंदर ही परवान चढ़ाया, वहाँ पे वो जवान हो गए। जवानी की दहलीज़ पे कदम रखा, अपने माशरे में रहते थे, शरीफाना ज़िंदगी गुजारते थे। तो हुआ क्या, एक दिन दो आदमी जो बनी इसराइल के, उनके अंदर कोई झगड़ा था, तो ये दोनों की सुलह करवाने के दरमियान ही तैश में आए और एक जो गलती वाला था वो ज़्यादा कुछ बोल रहा था, थप्पड़ मारा और वो बंदा चल बसा, दुनिया सुधार गया। तो जब वो बंदा कत्ल हो गया, कत्ल होने के बाद वहाँ पे पहले ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ थी दुनिया। तो वहाँ से बनी इसराइलियों के खौफ से वहाँ से निकले और हिजरत का सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया। बग़ैर कोई सामान साथ लिए, कोई ज़्यादा राह नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ से चले और चलते चलते सफ़र करते हुए एक इलाका है मदियन, वहाँ पे पहुँचे। मदियन गांव के बस्ती के अभी बाहर ही थे। तो वहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाला, पानी की जगह देख के
ایک کنواں تھا اس کے قریب وہاں پہ رکے, درخت پہ نیچے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پانی وغیرہ پیا. تو جب تھوڑا شام سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے, جو چرواہے ہوتے تھے, اپنی بکریاں, بھیڑیں, جانور, مویشی وہاں پہ پانی پلانے کے لیے. اور بہت گہرا کنواں تھا, اور اس کا جو بوکا تھا نا جس سے وہ پانی نکالتے تھے, ڈول بھی کہتے ہیں, وہ بہت بڑا ڈول تھا جس کو اللہ پاک نے ہم تک یہ جو واقعہ پہنچایا ہے یہ قرآن پاک سے ہم تک پہنچا ہے. تو قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بڑی جماعت اس ڈول کو نکالا کرتی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو وہ بہت بڑا پتھر تھا وہاں پہ, بہرحال وہ پانی پلا رہے تھے تو پتھر اس وقت نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ چالو تھا. وہ بات ڈول کی ہی ہے کہ وہاں سے جو ڈول تھا پانی نکالنے والا وہ بہت بڑا تھا. تو جماعت میں بعض مفسرین نے لکھا ہے جی 10 لوگ, اور بعض نے لکھا ہے جی 30 لوگ, 40 بندے اس کو وہ کھینچا کرتے تھے. اور ان کی لوگ وہاں پہ آنا شروع ہوئے, لوگوں نے اپنے مال مویشی کو پانی پلانا شروع کیا. اور اتنی دیر میں ان کی نظر پڑی 2 لڑکیاں ہیں اور تھوڑا وہ سائیڈ پہ کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو روک کے, اور وہ دیکھ رہی ہیں اس کی طرف جو وہاں پہ پانی پلا رہے ہیں کہ وہ کب وہاں سے جاتے ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر تک اس چیز کو دیکھتے رہے, بہرحال ان سے رہا نہ گیا, اٹھے. تو یہ تو ہمیشہ سے ہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو تکڑا ہوتا ہے, جو پاور میں زیادہ ہوتا ہے, ہمیشہ اسی کا ہی سب کچھ ہوتا ہے, ان کا ہی قبضہ تھا. تو وہ چل کے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ مظلوم ہیں, ہو سکتا ہے ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو. تو وہاں چل کر گئے, پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں. انہوں نے واقعہ بتایا, انہوں نے کہا جی ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ ضعیف ہیں اور آنکھوں سے نابینا ہیں, تو وہ یہاں پہ نہیں آتے, ہم اپنی بکریوں کو یہاں پہ پانی پلاتے ہیں, لیکن تب ملاتے ہیں جب یہ لوگ چرواہے چلے جاتے ہیں اپنا پانی پلا کے, اور بچا کھچا جو پانی ہوتا ہے وہ ہماری بکریاں پیتی ہیں, اور گزارا مزارا کر کے ہم یہاں سے چل جاتے ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کنویں کی طرف گئے, باقی لوگ وہاں پہ کھڑے تھے, پانی پلا رہے تھے. انہوں نے صفے چیرتے ہوئے درمیان سے گزرتے ہوئے گئے اور انہوں نے کہا کہ سائیڈ پہ ہو جائے, میں پانی نکالتا ہوں. وہاں پہ چرواہے تھے, چرواہوں کی زندگی آپ جانتے ہی ہیں, تھوڑے جنگل میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, اس معاشرے کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں. تو انہوں نے تھوڑا سا نا مزاحیہ طور پہ دیکھا, یہ آ گیا جی ابھی نکالنے والا. بہرحال اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور جو نبی ہوتے ہیں, جو پیغمبر ہوتے ہیں, ان کے اندر اللہ نے اپنی خاص رحمت نور سے ان کی جو طاقت ہے وہ زیادہ رکھی ہوتی ہے. انہوں نے ڈول پکڑا, پانی نکالا, پانی وہاں پہ انہوں نے پھینکا جہاں پہ جانور پی رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی آنے دیں. جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اکیلا بندہ جس کو ہم اتنے لوگ مل کے ڈول کو اٹھاتے ہیں, یہ اکیلا اس کو اٹھا رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ پاورفل انسان ہے. تو اس لیے وہ تھوڑے سے سہم گئے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. بہرحال قصہ مختصر کہ ان لڑکیوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا, جانور خوب سیر ہو کے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد انہوں نے پانی پیا اور وہ گھر کو چلے گئے. جب گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو بزرگ تھے, قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں آیا کہ ان کا نام شعیب تھا. بہرحال مفسرین نے کچھ نے لکھا ہے جی حضرت شعیب ہے. بہرحال اس چیز کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے, جو بھی تھے وہ اللہ کے بندے تھے. تو وہ جب اپنا مال جانور بکریاں جاتی تھیں ان کو تھوڑا ہاتھ لگا کے چیک کیا کرتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ آج تو ماشاءاللہ میری بکریاں فل کھا پی کے آئی ہیں, انہوں نے پوچھا بیٹا آج کسی کا نقصان تو نہیں کیا. نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارا جانور حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا, تو انہوں نے بتایا جی آج ایک نیک بندہ وہاں پہ کنویں میں تھا, اس نے پانی نکالا, پانی صرف ہماری بکریوں نے پیٹ بھر کے پیا ہے, اس وجہ سے ہم جلدی بھی آ گئے ہیں, اور ہماری بکریوں نے پیٹ بھر کے پانی بھی پیا ہے. تو حضرت شعیب, ہم فرض کرتے ہیں ان کا نام شعیب تھا. حضرت شعیب علیہ السلام مشہور یہی ہے, انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس مرد جوان کو بلا کے لاؤ تاکہ ہم اس کی یہ محنت اس کو دیں جو اس نے پانی پلایا ہماری بکریوں. تو وہ پردہ نشین خواتین تھی, وہ لڑکی گئی, اس نے جا کے وہاں پہ اشارہ کیا, بتایا جی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ مزدوری دینا چاہتے ہیں. تو وہ پہلے ہی بھوک سے نڈال تھے, انہوں نے شکر کیا چلو کسی نے پوچھا تو ہے. وہاں سے چلتے ہوئے وہ پہنچے
حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. تو وہاں پہ آئے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کھانا شانا کھلایا اور پوچھا. تو جب حضرت شعیب علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پرکھا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہیں تو انہوں نے اپنی پوری کی پوری داستان ان کو سنا ڈالی کہ یہ واقعہ بنا میں نے ہجرت کی اب یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے واقعہ ہی ضرورت ہے کسی آسرے سہارے کی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا جی بالکل آپ رہ سکتے ہیں. آج سے ہمارا ایک معاہدہ طے پاتا ہے کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں گے. اس کے حق مہر ہوگا جو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دی. 8 سال کا عرصہ اس کا حق مہر انہوں نے بکریاں چرائیں اور معاہدہ انہوں نے کیا تھا کہ یہ 8 سال بکریاں چرائیں گے وہ حق مہر ہوگا. اگر 2 سال آپ مزید چراتے ہیں تو اس کی مزدوری بھی ملے گی اور آپ کی نیکی بھی ہوگی. تو بہرحال کچھ نے لکھا ہے جی وہ 10 سال انہوں نے چرائیں اوپر ان کو مزدوری بھی ملی جو بکریاں ان کو اضافے میں آئیں وہ بھی ملی تھیں. تو دوستو آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ بکری پالنا سنت انبیاء ہے اور ایک نیک فریضہ ہے نیک پیشہ ہے. تو آپ بھی بکریوں کو پالیں بکریوں کو رکھیں انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ برکت ہے. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے آپ پریشان ہیں رکھنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے تو ضرور رکھیں. ہمارے پاس اس کے لیے جگہ بھی موجود ہے رہائش فری ہے کھانا فری ہے سب کچھ جانوروں کی جو خوراک ہے اس کی فری دیں گے. تو آپ یہاں سے ہمارے ساتھ 2 سال کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.